بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک ایسے واقعے کی تفصیل سناؤں گا جو اسلام آباد ایئرپورٹ پر پیش آیا اور جس نے لمحہ لمحہ ہر متعلقہ ادارے کے فیصلوں کو آزمایا۔ یہ کہانی بظاہر ایک معمولی اطلاع سے شروع ہوئی، لیکن آہستہ آہستہ ایک ایسی صورتحال میں بدل گئی جس نے ایئر ٹریفک کنٹرول، سیکیورٹی ایجنسیز اور ایئر لائن سب کو الرٹ کر دیا۔ آپ دیکھیں گے کہ کیسے ایک انٹرنیشنل فلائٹ کی لینڈنگ سے چند لمحے پہلے کیبن کرو نے ایک غیر معمولی بات نوٹ کی۔ یہ اطلاع کنٹرول روم تک پہنچی اور پھر کس طرح طیارے کو علیحدہ کیا گیا۔ یہی نہیں بلکہ ایک ہفتے کے بعد بالکل اسی ایئر لائن اور اسی فلائٹ پر دوبارہ وہی صورتحال پیش آئی۔ یہ واقعہ پرانے اسلام آباد ایئرپورٹ کا ہے اور ان دنوں میں اسلام آباد ایئرپورٹ پر چیف آف ایئر ٹریفک کنٹرول ریڈار سروسز تھا۔ میرا آفس اسلام آباد ریڈار پر تھا جو رن وے کے ایک سائڈ پر واقع تھا۔ ان دنوں رات میں 3 بہت اہم فلائٹس اسلام آباد لینڈ کیا کرتی تھیں، جو ایمریٹس ایئر لائنز کی دبئی سے، ٹرکش ایئر لائن کی استنبول سے اور قطر ایئر ویز کی دوحہ سے فلائٹس شامل تھیں۔ یہ فلائٹس یہاں سے صبح سویرے مسافروں کو لے کر واپس روانہ ہو جاتی تھیں۔ ایک روز رات میں اپنے گھر پر سو رہا تھا تو مجھے ایئر ٹریفک کنٹرول ریڈار سے فون کال آئی۔ ڈیوٹی پر موجود ایئر ٹریفک کنٹرولر مجھے بتا رہے تھے کہ ایک انٹرنیشنل فلائٹ جو ابھی لینڈنگ سے تھوڑی دور ہے، اس کے پائلٹ نے وائرلیس پر یہ اناؤنس کیا ہے کہ کیبن کرو نے ایک ٹوائلٹ کے شیشے پر لپسٹک کے ساتھ لکھا ہوا دیکھا ہے۔ میں یہ الفاظ یوٹیوب پالیسیز کے باعث اپنی ویڈیو میں ادا نہیں کرنا چاہتا، آپ سمجھ لیجئے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ یہ بہت اہم انفارمیشن تھی اور میں نے اپنے کنٹرولر سے کہا کہ آپ یہ مکمل انفارمیشن کنٹرول ٹاور کو بتا دیں اور گراؤنڈ ایجنسیز کو بھی بتا دیں۔ اس صورتحال میں ہمارا سب سے اہم رابطہ مینیجر ایئر سائٹ کے ساتھ ہوتا تھا، جنہوں نے اس صورتحال میں تمام ایکشنز کرنے تھے۔ یہ انفارمیشن ملتے ہی مینیجر ایئر سائٹ نے سیکیورٹی ایجنسیز اور ایئرپورٹ مینیجر کے ساتھ کوارڈینیشن کر کے لینڈ کرنے کے بعد اس فلائٹ کو ایک مخصوص دور دراز جگہ پر کھڑا کر دیا۔ ایئر لائن نے مسافروں کو جہاز سے اتارنے کے لیے سٹیئرز اور دوسری متعلقہ گاڑیاں ہوائی جہاز کی طرف روانہ کیں۔ یہ ایک انتہائی ایب نارمل سچویشن تھی اور یہاں پر مسافروں کو نکالنے کے بعد اب ہوائی جہاز کی مکمل تلاشی ہونی تھی اور سامان کو پوری طرح سے سرچ کیا جانا تھا۔ تمام مسافر لاؤنج میں پہنچ گئے اور 2 گھنٹے اپنے سامان کے انتظار میں بیٹھے رہے۔ تقریباً 2 گھنٹے کے بعد سیکیورٹی ایجنسیز نے اس فلائٹ کو کلیئر کر دیا اور کی طرح کی کوئی چیز انہیں ہوائی جہاز میں نہیں ملی۔ یہ ایئر ٹریفک کنٹرول کے لیے ایک نارمل صورتحال اس طرح سے تھی کہ کئی مرتبہ اس طرح کی انفارمیشن کسی فلائٹ کے لیے مل جاتی تھی اور پھر سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر یعنی پہلے سے طے شدہ طریقہ کار کے مطابق عمل کرتے ہوئے اس صورتحال کو ہینڈل کیا جاتا تھا۔ اصل کہانی اب شروع ہوتی ہے۔ انہی 3 ایئر لائنز میں سے ایک ایئر لائن کی فلائٹ جسے یہ واقعہ پیش آیا تھا، ایک ہفتے کے بعد سیم فلائٹ پر پائلٹ نے بالکل انہی الفاظ میں دوبارہ سے اناؤنس کیا کہ کیبن کرو نے ٹوائلٹ کے شیشے پر لکھا ہوا دیکھا ہے۔ میں آپ کو ایئر لائن کا نام نہیں بتا سکتا، لیکن چونکہ میں اس واقعے کو ہینڈل کرنے میں ڈائریکٹلی انوالو تھا، اس لیے میں آپ کو یہ ریئل سٹوری سنا رہا ہوں۔ لیکن اتنا بتاتا چلوں کہ ایکشن میں نے پورا اور بھرپور کیا۔ بہت دلچسپ کہانی ہے کہ ہم نے ایئر لائن کے ساتھ کیا کیا تھا۔ بالکل پچھلے واقعے کی طرح آدھی رات کو مجھے جگایا گیا اور فون پر بتایا گیا کہ فلاں فلاں ایئر لائنز کی فلائٹ، جو کہ پہلی والی ہی ایئر لائن تھی، اس کے کیپٹن نے یہ انفارمیشن دی ہے۔ میں نے پچھلے واقعے کی طرح اپنے ایئر ٹریفک کنٹرولر کو سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر SOP پر عمل کرنے کے لیے کہا۔ فلائٹ محفوظ طریقے سے لینڈ کر گئی اور کنٹرول ٹاور سے ایئر ٹریفک کنٹرولر نے اس ہوائی جہاز کو جب ایک الگ تھلگ جگہ جو کہ اس طرح کے ہوائی جہاز کے لیے مخصوص ہے کلیئر کیا تو پائلٹ نے ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ اس نے کہا آپ ہمیں ادھر کھڑا نہ کریں بلکہ پارکنگ سٹینڈ پر جانے دیں۔ مجھے دوبارہ فون کال آئی کہ پائلٹ کہہ رہا ہے کہ ہمیں پارکنگ سٹینڈ پر جانے دیں اور اس انفارمیشن جو کہ بم کے بارے میں دی گئی تھی زیادہ سیریس نہ ہوں۔ میں نے اپنے ریڈار کنٹرولر کو پائلٹ کے لیے انفارمیشن دی کہ ان سے کہیں کہ آپ نے ہمیں یہ وائرلیس پر بتایا ہے، یہ انفارمیشن وائرلیس پر اناؤنس کی ہے اور اب ہم اپنی SOP پر عمل درآمد کریں گے ہر صورت میں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اس انفارمیشن کے ساتھ کہ آپ کے ہوائی جہاز میں ممکنہ طور پر بم ہے اور ہم آپ کو پارکنگ سٹینڈ پر دوسرے ہوائی جہازوں کے درمیان میں کھڑا کر دیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے اور یہ ہمارے طریقہ کار کے خلاف ہے، تو آپ کو اسی آئسولیٹڈ جگہ پر جانا ہوگا۔
کیپٹن نے وائرلیس پر بہت کوشش کی کہ کسی طرح ہوائی جہاز نارمل پارکنگ اسٹینڈ پر چلا جائے، لیکن ہمارے انکار پر مجبوراً اسے وہاں جانا پڑا، اور پھر اس ایئر لائن کو وہی مصیبت اٹھانی پڑی جو پچھلی دفعہ انہوں نے کیا تھا۔ انہوں نے پھر اس فلائٹ کی ہینڈلنگ کے لیے تمام ضروری گاڑیاں اور ایکوپمنٹ اس آئسولیٹڈ بے پر پہنچایا اور مسافروں کو سٹیئرز کے ذریعے اس آئسولیٹڈ بے پر جہاز سے اتارا۔ پھر وہاں سیکیورٹی ایجنسیز نے سامان کی اور ہوائی جہاز کی تلاشی لی، اور 2 گھنٹے کے بعد اس ہوائی جہاز کو پارکنگ اسٹینڈ پر لانے کی اجازت ملی۔ میں پوری طرح جاگ چکا تھا، اور اب میں نے ایک کلاسیکل کام کیا۔ میں نے اسلام آباد ایئرپورٹ مینیجر کو فون کیا اور انہیں بھی جگا دیا۔ انہیں میں نے بتایا کہ آپ کو آج اس فلائٹ کی انفارمیشن تو مل گئی ہوگی جو تھریٹ کے ساتھ آئی ہے۔ میں نے انہیں کہا کہ میں نے ایک انالیسس کیا ہے کہ 1 ہفتہ پہلے اسی فلائٹ کے کیپٹن نے یہی الفاظ استعمال کرتے ہوئے اسی طرح کی انفارمیشن دی تھی اور یہی کچھ کہا تھا، حتیٰ کہ الفاظ تک وہی ہیں۔ تو آج پھر یہ واقعہ رپیٹ ہوا ہے۔ مجھے تو فلائٹ کرو کی طرف سے کوئی گڑبڑ لگتی ہے۔ ایئرپورٹ مینیجر صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ شاہد آپ بتائیں ایسا وہ کیوں کریں گے، جس پر میں نے انہیں کہا مجھے اس کا آئیڈیا نہیں ہے کہ کس طرح کے محرکات ہو سکتے ہیں۔ کیا وہ صرف فلائٹ ڈیلے کرانا چاہتے ہیں؟ کیا وہ اپنے آپریٹنگ آورز کو بڑھانا چاہتے ہیں؟ یا پھر ایئر لائن گراؤنڈ اسٹاف کے ساتھ کوئی ملی بھگت ہے، یا کوئی پھڈا ہے، یا کسی کو فٹ کرنا ہے؟ میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ ایئرپورٹ مینیجر میری بات سمجھ گئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ ابھی بندوبست کیے دیتے ہیں، تاکہ اگر اس ہوائی جہاز پر موجود عملے نے ایسا کام کیا ہے تو مستقبل میں وہ ایسا سوچ بھی نہیں سکیں گے۔ انہوں نے پائلٹس کو مینیجر ایئر سائڈ کے آفس میں بلوا لیا اور انہیں سٹیٹمنٹ لکھنے کو کہا۔ اب یہ ٹھیک ٹھاک پھڈا کھڑا ہو گیا پائلٹس کے لیے۔ وہ کبھی بھی نہیں چاہتے تھے کہ اس طرح وہ کسی بھی صورتحال میں اپنے ہاتھ سے لکھ کر ریٹن سٹیٹمنٹ دیں جو ان کے خلاف استعمال ہو سکتی تھی۔ بڑی مشکلوں سے انہوں نے سٹیٹمنٹس لکھی اور انہیں سوال جواب دیے گئے اور ٹھیک ٹھاک ٹینشن دی گئی۔ اس کے ساتھ ہی ایئر لائن کو یہ بھی بتا دیا گیا کہ اب اگر آپ کے ہوائی جہاز پر اس طرح کی کوئی کارروائی ہوئی یا اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آیا تو اس اسٹیشن پر موجود اس ایئر لائن کے تمام عہدیداران کو بھی انکوائری میں بلا لیا جائے گا۔ دراصل یہ کام اس لیے کیا گیا تھا کہ اگر ہوائی جہاز کے عملے میں سے کسی نے ایسا کیا ہے اور دوسری دفعہ کیا ہے تو آئندہ وہ یہ سوچیں بھی نہیں۔ ہمیں ان تمام پیسنجرز کا بہت خیال تھا جو اس فلائٹ پر آئے تھے اور اپنے سامان کے لیے خوار ہوتے رہے، اور جنہوں نے جانا تھا اور کئی گھنٹے لیٹ ہو گئے۔ کئی لوگوں کی کنیکٹنگ فلائٹس کے مسائل پیدا ہو گئے ہوں گے۔ فلائٹ پر آئے ہوئے لوگوں کو لینے کے لیے آئے ہوئے لوگ باہر بہت خوار ہوئے ہوں گے، اور جن کا ڈپارچر تھا وہ بھی رول گئے ہوں گے۔ بہرحال ایئرپورٹ مینیجر صاحب کے زبردست ایکشن کی وجہ سے ایسی صورتحال دوبارہ کبھی پیش نہیں آئی۔ یہ صرف ایک واقعہ نہیں بلکہ ایک سبق ہے ایویشن سیفٹی سٹینڈرڈز، آپریٹنگ پروسیجرز اور ان فیصلوں کا جو پس پردہ لیے جاتے ہیں تاکہ ہر مسافر محفوظ رہ سکے۔ تو یہ ہیں ایئرپورٹ، ہوائی جہاز، فلائٹس، مسافروں، جہاز کے عملے کی کہانیاں جو بہت منفرد اور دلچسپ ہیں۔ آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔